السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ وقال تعالی فی مقام آخر: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ وقال فی حدیث آخر: من عمل عملا لیس علیہ عملنا فہو رد، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام سامعین، اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ اس دین کے امتیازی پہلوؤں میں سے، اس کے فضائل میں سے ایک فضیلت، اس کا امتیاز یہ بھی ہے کہ یہ دین دلیل کی بنیاد پر قائم ہے۔ اس لیے آج سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود، کئی صدیاں گزر جانے کے باوجود الحمدللہ اس میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر واقع نہیں ہوا، یہ اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرامین قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے اعمال، آپ کے افعال وہ حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، جن میں سب سے بڑا نام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا ہے، جو پوری امت کے ہاں یعنی تسلیم شدہ کتابیں ہیں کہ ان کے اندر جو روایات موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین موجود ہیں وہ بالکل صحیح ترین ہے۔ اس کے علاوہ بھی صحیح سند کے ساتھ دیگر کتابوں میں بھی بہت سارا مواد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ کے افعال پہ مشتمل ہے، وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان قرآن و حدیث سے دور ہوتے ہوئے بعض دفعہ ایسی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایسی چیزوں پہ یقین کر لیتے ہیں اور انہیں دین کا حصہ سمجھ لیتے ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک مثال یہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینہ کے بارے میں جو فضیلت ہمیں ملتی ہے، جو اس کے بارے میں اس کا مقام اور مرتبہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، وہ صرف اتنا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے لڑائی بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ کفار مکہ بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے تو مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ 4 حرمت والے مہینے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحدید بھی کر دی ہے کہ ان 4 مہینوں سے کون کون سے مہینے مراد ہیں۔ آپ نے فرمایا 3 تو متواتر ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک یہ رجب ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اس لیے حرمت والے قرار دیے گئے ہیں تاکہ لوگ بیت اللہ شریف میں آئیں اور حج کا فریضہ امن اور سکون کے ساتھ ادا کریں، اور انہیں کسی قسم کی لڑائی، کسی قسم کے ظلم کا خطرہ نہ ہو۔ اور اس طرح رجب ہے، یہ عمرہ کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے تاکہ لوگ عمرہ پہ آرام سے آ سکیں۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت کسی بھی حدیث شریف میں یا قرآن مجید کی آیت کریمہ میں ثابت نہیں ہے کہ اس میں کوئی خاص عبادت کی جائے، یا خاص طور پہ صدقہ و خیرات کیا جائے، یا خاص طور پہ اس کے روزے رکھے جائیں، یا نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ قرآن و حدیث کو نہ جاننے کی وجہ سے غلط فہمیوں کا شکار ہو رہا ہے۔ اس مہینے کے بارے میں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ پھیلائی جا رہی ہے اور شیئر کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ بالکل جھوٹی پوسٹ ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھے گا اس کے 3 سال کے گناہ معاف ہوں گے، دوسرے دن کا رکھے گا 2 سال کے، تیسرے دن کا رکھے گا 1 سال کے، پھر ہر روز روزہ رکھے گا تو ایک روزہ ایک مہینے کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ تو عرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ جس نے یہ بات کی ہے یا یہ پوسٹ بنائی ہے، بالکل جھوٹی پوسٹ بنائی ہے اور غلط پوسٹ بنائی ہے،
جس کا حقیقت کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اور ایسے لگتا ہے کہ یہ جھوٹ اسلام کے دشمن بنا بنا کر مسلمانوں میں پھیلا رہے ہیں تاکہ جو اصل عبادات ثابت شدہ ہیں ان سے لوگ دور ہوں اور بدعات اور خرافات کے اندر شامل ہو جائیں۔ اور جو لوگ اسے بغیر سوچے سمجھے شیئر کیے جا رہے ہیں، انہوں نے یہ پوسٹ بنائی تو نہیں ہے، کہیں سے آئی اور آگے شیئر کر دی، تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما یسمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو وہ آگے بیان کر دے۔ تو رجب کے بارے میں یہ سوال کبار علماء کی کمیٹی پر پیش کیا گیا کہ کیا اس مہینے میں کوئی خاص روزہ، خاص عبادت، خاص صدقہ و خیرات، خاص نوافل وغیرہ ثابت ہیں؟ تو ان کا جواب یہی ہے کہ اس مہینے میں خاص طور پر کوئی نوافل کا اہتمام کرنا یا صدقات اور خیرات کا اہتمام کرنا یا خاص طور پہ عمرہ کا اہتمام کرنا یا خاص طور پر اس کے روزے رکھنا، یہ کسی بھی صحیح سند کے ساتھ کسی بھی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ یہ بھی عام مہینوں کی طرح دو مہینہ ہے لیکن یہ حرمت والا ہے، اور بقیہ مہینے بھی 3 حرمت والے ہیں، اور اس کو عبادت کے ساتھ خاص کرنا یہ کسی بھی روایت سے ثابت نہیں۔ اور یہ جو اعمال مسلمانوں نے اپنی طرف سے بنا لیے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سننا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور یعنی ان کی اطاعت کو چھوڑ کر اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اور وہ عمل جس کو عبادت سمجھ کے کیا جائے اور وہ دین میں ثابت شدہ نہیں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ عملنا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ میرا عمل نہیں ہے، ایک روایت میں ہے کہ میرا حکم نہیں ہے، فہو رد، تو وہ ناقابل قبول ہے، مردود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، رول ماڈل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آپ کو رسول بنا کر بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ آپ کی پیروی کریں، آپ کی اتباع کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت میں سچے ہو تو میری پیروی کرنا ہوگی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہوگی۔ تو آپ کی پیروی میں ہی، آپ کی اتباع میں ہی نجات ہے، اور سنت کے مقابلے میں بدعات گڑھ گڑھ کے دین میں داخل کرنا اور وہ لوگوں میں رائج کرنا یہ تباہی ہی تباہی ہے، اس میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول مشہور ہے کہ جس نے کوئی بدعت ایجاد کر کے دین میں داخل کر دی تو وہ اپنے عمل سے گویا کہ ایسے کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تو دین مکمل نہیں ہوا، اب میں اس کو مکمل کر رہا ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ تو ایسی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس مہینے کے بارے میں، اور نہ ہی اس کی کوئی خاص عبادات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ اور یہ جو پوسٹ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کی بالکل کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اور حدیث یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دین کی، ہمارے مذہب کی، اسلام کی بنیاد ہیں، انہی پر چلنے کی کوشش ہونی چاہیے، انہی کی روشنی میں دین کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔